अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी कहानी का उन्वान है इसराइली सिक्योरिटी पार्ट 2। ये कहानी इमरान सीरीज़ की किताब डेथ प्लान से ली गई है, जिसको तहरीर किया है इरशादुल असर जाफरी साहब ने और इसको पब्लिश किया है X2 पब्लिकेशंस मुल्तान ने। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। कार में खामोशी तारी थी। इमरान, टाइगर, जूलिया, जोसेफ के ड्राइविंग सीट पर जोसेफ था। इसके साथ तनवीर बैठा था। तनवीर इस वक्त मेकअप में था, जबकि पिछली सीट पर जूलिया बैठी हुई थी। जोसेफ और जूलिया अपने असली हुलिये में ही थे। तेल अबीब शहर अभी चंद किलोमीटर दूर रह गया था। जोसेफ, तनवीर और सफदर एक ही फ्लाइट से ग्रेट लैंड पहुंचे थे। यहाँ इमरान ने फैसला किया था कि वो मुख्तलिफ ममालिक से होते हुए इसराइल पहुंचेंगे। एक साथ सफ़र से वो मशकूक हो सकते थे, इसलिए फैसला किया गया कि वो अलग अलग जाएंगे। इमरान और सफदर एक साथ जाएंगे, तनवीर, जूलिया और जोसेफ एक साथ जाएंगे, जबकि टाइगर अकेला ही इसराइल जाएगा। इसराइल पहुंचकर उन्होंने एक दूसरे से राब्ता करना था। इमरान ने फ़लस्तीनी लीडरों को बता दिया था कि वो अपने साथियों के साथ इसराइल आ रहा है ताकि फ़लस्तीनियों का इंतकाम ले सके। इस मकसद के लिए उन्हें गज़ा जाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो सब तेल अबीब जा रहे थे। मैसी, चेक पोस्ट आ गई है। गहरी खामोशी में जोसेफ की आवाज़ कार में गूंजी तो जूलिया और तनवीर दोनों चौंके। तनवीर, जो एक रिसाले की वर्क गर्दानी में मसरूफ़ था, उसने सामने देखा। कुछ फासले पर उसे एक पोस्ट नज़र आ गई। तेल अबीब में दाखिले के लिए उन्हें कई फौजी चेक पोस्ट से गुजरना था। इसराइल में दाखिला किसी के लिए भी आसान नहीं था। इंतहाई सख्त चेकिंग के बाद ही कोई तेल अबीब में दाखिल हो सकता था। जोसेफ ने कार की रफ्तार आहिस्ता कर ली। फिर चंद लम्हे बाद वो चेक पोस्ट पर पहुंच गए। वहाँ बहुत से इसराइली फौजी नज़र आ रहे थे। उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो जोसेफ ने साइड पर करके गाड़ी रोक ली। नीचे उतर आए, एक फौजी ने उनके करीब आते हुए कहा तो वो तीनों कार से नीचे उतर आए। दो फौजी कार के करीब आए और कार की तलाशी लेने लगे। एक और फौजी ने उनके करीब आकर कहा तो उन्होंने अपने पासपोर्ट उनके हवाले कर दिए। पासपोर्ट के मुताबिक तनवीर और जोसेफ एक्रीमिया के शहरी थे और जूलिया स्विस थी। फौजी उनके पासपोर्ट लेकर एक कैबिन में चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया। आप तीनों मेरे साथ आ जाएं, उस फौजी ने उनसे कहा तो वो तीनों उनके साथ कैबिन में आ गए। कैबिन में एक कैप्टन बैठा हुआ था। कैप्टन ने गौर से इन तीनों को देखते हुए कहा, इसराइल में आने का आप लोगों का मकसद क्या है? जूलिया ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, हम यहाँ सयाहत के लिए आए हैं। आजकल तो यहाँ के हालात खराब हैं। इन हालात में आप कैसे सयाहत कर सकेंगे? जूलिया ने कहा, अगर हालात खराब थे तो आपकी एम्बेसी को चाहिए था कि वो हमें वीज़ा जारी ना करते। वैसे हमने मज़ाफ़ात में जाना है, रबोन में, जहाँ मेरे अंकल मिस्टर रोकले रहते हैं। हम उन्हीं के बुलाने पर आए हैं। कैप्टन ने सर हिलाते हुए कहा, आप यहूदी हैं? और फिर उसने दोबारा जोसेफ और तनवीर को गौर से देखा। यस, हम यहूदी हैं, कैप्टन ने सवालिया अंदाज में कहा। मिस्टर रोकले जो मशहूर अस्कॉलर हैं, आप उन्हीं का जिक्र कर रही हैं? इस मर्तबा जूलिया ने मुख्तसर सा जवाब दिया, जी हाँ। तो कैप्टन ने असबात के अंदाज में सर हिलाया। इन दोनों से आपका क्या रिश्ता है? कैप्टन ने तनवीर और जोसेफ की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मिस्टर जैक मेरे दोस्त हैं और मैं इन्हें अपने अंकल रोकले से मिलवाने के लिए लाई हूँ, क्योंकि मैं इनसे शादी करने वाली हूँ और अंकल ने कहा है कि मैं अपने हस्बैंड को पहले उनसे मिलवाऊँ। अगर जैक उन्हें पसंद आ गया तो फिर वो उस शादी की इजाज़त देंगे। और ये जोसेफ है, ये जैक का बॉडीगार्ड है। जैक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और एक्रीमिया में इससे हसद करने वाले बहुत लोग हैं, इसलिए ये बॉडीगार्ड इनके साथ रहता है। कैप्टन ने कहा, ठीक है, आप इन हालात में यहाँ आ तो गए, अब अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। हमारे अजली दुश्मन फिलिस्तीनी हम पर हमला कर रहे हैं। जूलिया ने कैप्टन से कहा, तो ऑफिसर तुम्हारा क्या मशवरा है, हम यहाँ से वापस चले जाएं?
کیپٹن نے جواب دیا، میرا مخلصانہ مشورہ تو یہی ہے کہ فی الحال آپ لوگ واپس چلے جائیں، جب حالات نارمل ہو جائیں تو پھر آپ آ جائیں۔ اینجلینا، میں اب مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تم سے میری جلد شادی نہ ہوئی تو میں ویسے ہی اپنی جان دے دوں گا، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیپٹن نے کہا، کوئی بات نہیں، تم لوگ شادی کر لو پھر آ جانا۔ جولیا نے کہا، آفیسر، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ انکل روکلے کی واحد وارث میں ہوں، اور اگر میں نے ان کی اجازت کے بغیر شادی کر لی تو پھر وہ مجھے اپنی وراثت سے بے دخل کر دیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ ایسا ہو، اس لیے ان کی اجازت کے بغیر میں شادی تو ہرگز نہیں کروں گی۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی، آپ آگے جا سکتے ہیں۔ کیپٹن نے کہا، اور پھر اس نے ان تینوں کے پاسپورٹ ان کی طرف بڑھائے اور ایک طرف کھڑے فوجی کو اشارہ کیا۔ آئیے مس، اس فوجی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو وہ تینوں کیبن سے باہر آ گئے۔ باہر آ کر وہ اپنی کار میں سوار ہوئے اور جوزف نے کار آگے بڑھا دی۔ 10 منٹ بعد ایک اور چیک پوسٹ آ گئی، وہاں بھی ان کی چیکنگ ہوئی، سوالات ہوئے، پھر انہیں آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ کچھ آگے جانے کے بعد جوزف نے مین روڈ سے گاڑی ایک سائڈ روڈ پر اتار دی۔ تل ابیب کا مرکزی علاقہ ابھی دور تھا، لیکن انہوں نے ابھی تل ابیب نہیں جانا تھا۔ چند منٹوں کے بعد وہ ایک مضافاتی علاقے میں پہنچ گئے۔ یہاں چھوٹی بڑی کوٹھیاں نظر آ رہی تھیں۔ پھر 306 کے گیٹ پر جوزف نے کار روک دی۔ جولیا کار سے نیچے اتری اور اس نے سائیڈ میں لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا۔ بیل کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور چند لمحوں بعد ایک آدمی نے گیٹ کھولا اور جولیا کو غور سے دیکھا۔ جولیا نے بلند آواز میں کہا، میں انکل روکلے کی بھتیجی ہوں اور ان سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ اوہ، اچھا، ہاں انہوں نے بتایا تھا، آپ آ جائیں، اس آدمی نے کہا تو جولیا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کے بعد وہ کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ اس آدمی نے مکمل گیٹ کھول دیا۔ جوزف کار اندر لے آیا۔ وہ آدمی جو کہ تقریباً 50 سال کے قریب ہوگا، انہیں ایک ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ بیٹی، میرا نام جانی ہے اور میں سر اوکلے کا ملازم ہوں۔ آپ لوگ سفر کر کے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہوں گے، آپ یہاں بیٹھیں، میں آپ کے لیے قہوہ بنا کر لاتا ہوں۔ یہ قہوہ اسرائیل کا مشہور قہوہ ہے جو تکان جلد دور کر دیتا ہے۔ جولیا نے کہا، جی انکل، واقعی ہم تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جانی مڑ گیا، جبکہ تنویر اور جولیا صوفوں پر بیٹھ گئے۔ جوزف تنویر کے پیچھے کھڑا ہونا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن عمران نے اسے حکم بھی دیا تھا اور معاملے کی سنگینی کا بھی بتا دیا تھا۔ اس نے مکمل طور پر تنویر کا باڈی گارڈ بن کر رہنا تھا۔ جوزف یہ بھی جانتا تھا کہ تنویر عمران کو اپنا رقیب سمجھتا ہے، اس لیے وہ جتنا احترام سیکرٹ سروس کے دوسرے ممبران کا کرتا تھا اتنا تنویر کا نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب مجبوری تھی، عمران نے اسے حکم دیا تھا اور وہ عمران کا حکم ٹال نہیں سکتا تھا۔ تنویر نے جولیا سے کہا، میں نے تو تمہیں کہا ہے کہ تم دولت کی فکر نہ کرو، میرے پاس بہت دولت ہے اور وہ ساری دولت تمہاری ہے، لیکن معلوم نہیں کیوں تمہیں اپنے انکل کی دولت میں دلچسپی ہے۔ جولیا نے کہا، میرے انکل کے پاس جو کچھ ہے اس کی وجہ میرے دادا کی بھی دولت ہے۔ میرے والد تو میری پیدائش کے کچھ دنوں بعد ہی قتل ہو گئے تھے، انہیں مسلمانوں نے قتل کر دیا تھا۔ یوں میرے دادا کی تمام دولت میرے انکل کو ملی، جسے انکل نے بڑھایا۔ انکل کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، یوں میرے والد کا حصہ اور انکل کا حصہ مجھے ہی ملنا ہے۔ اب اتنی بڑی جائیداد و دولت میں کسی اور کی کیوں ہونے دوں، جبکہ وہ ہے بھی میری۔ میں تو چاہتا ہوں کہ بس جلد سے جلد ہماری شادی ہو جائے۔ اس مرتبہ تنویر نے اپنے دل کی بات کرتے ہوئے کہا۔ ویسے تو وہ اس قسم کی گفتگو اس لیے کر رہے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ پہلی چیک پوسٹ پر ان کی کار میں ڈیوائس لگا دی گئی تھی۔ اب انہوں نے جو بھی باتیں کرنی تھی وہ کہیں اور ریکارڈ ہو جانی تھی۔ پہلی ساری باتیں مجبوری کی تھیں، لیکن اب تنویر نے جو بات کی تھی وہ مجبوری نہیں تھی، بلکہ وہ تو تنویر کی حسرت تھی۔ اور چونکہ سیکرٹ سروس کے تمام ممبران ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے جولیا بھی سمجھ گئی کہ تنویر نے یہ بات کس لیے کہی تھی۔ بعض حسرتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پوری نہیں ہو پاتی،
نہ چاہتے ہوئے بھی جولیا نے تنویر کو سخت جواب دیا، لیکن اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ تنویر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے جانی قہوے کے بڑے بڑے مگ لے آیا۔ اس نے تینوں کو قہوہ پیش کیا اور پھر باہر چلا گیا۔ جولیا نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، دیکھو نا، ہم یہاں ایسے حالات میں آئے ہیں کہ یہاں راکٹ برسائے جا رہے ہیں، بم دھماکے ہو رہے ہیں، خوب قتل و غارت ہو رہا ہے۔ اب اگر کوئی راکٹ تمہیں آ لگا یا مجھے آ لگا تو ہماری حسرت ادھوری ہی رہ جائے گی۔ ہاں، یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو ہم آ گئے ہیں، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تمہارے انکل سے ملے بغیر میں واپس تو جانے سے رہا، تنویر نے کہا۔ جولیا نے سوال کیا، اگر میرے انکل نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ تنویر نے کہا، پھر تم بتاؤ، تم اس صورت میں کیا کرو گی؟ جولیا نے ایسے انداز میں کہا جیسے وہ اپنا فیصلہ سنا رہی ہو، مجھے تو دولت سے پیار ہے۔ اگر تم اپنا سارا بزنس میرے نام کر دو گی تو پھر میں یہ جائیداد چھوڑ کر تم سے شادی کروں گی، اور اگر تم نے سارا بزنس میرے نام نہ کیا تو پھر میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ اب تنویر نے بھی اپنی یہودی ذہنیت شو کرنی تھی۔ تنویر نے کہا، سارا بزنس؟ اچھا، اس پر میں سوچوں گا۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ تمہارے انکل مجھے پسند کر لیں گے۔ جولیا نے کہا اور پھر اس نے کندھے اچکائے۔ تنویر نے جولیا کی بات کا جواب دینا چاہا، لیکن اسے یوں محسوس ہوا جیسے جولیا گھوم رہی ہو۔ صرف ایک لمحہ اسے حیرت کے لیے ملا، کیونکہ اگلے ہی لمحے اس کا دماغ تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جولیا اس سے پہلے ہی بے ہوش ہو چکی تھی اور جوزف بھی فرش پر گر چکا تھا۔ جی دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے دوست توقیر نیاز توقیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔